ناظرین آداب. ناظرین، شخصیت پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم امروی ایک بار پھر آپ کے حضور حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شخصیت پروگرام میں کسی نہ کسی اہم شخصیت کو ہم سے درخواست کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان کے طور پر شرکت کریں اور اپنے کچھ تجربات ہمارے ناظرین سے شیئر کریں. ناظرین، آج کے اس پروگرام کی اہم شخصیت کا نام ہے پروفیسر حسنین اختر نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پروفیسر حسنین اختر نقوی صاحب کے حوالے سے میں اتنا بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ کی یوں تو ادبی اور علمی خدمات بہت ہیں، اور آپ امروہہ میں سید حسین شرف الدین شاہ ولایت کی اولاد میں آپ کا تعلق ہے، اور ایک عظیم خانوادے میں آپ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ مختلف یونیورسٹیز میں تعلیمی خدمات انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الہ آباد یونیورسٹی میں آپ کی خدمات انجام دے رہے تھے، تو دوسری طرف اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دہلی یونیورسٹی جو ایک ہندوستان کی بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں عربی شعبے میں آپ بحیثیت ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یعنی صدر شعبہ رہ کر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. کئی عدد کتابیں مختلف لینگویج میں آپ کی منظر عام پر آ چکی ہیں، جس حوالے سے ہم گفتگو بھی کریں گے. اور بھی آپ کا جو نہج البلاغہ کے حوالے سے، مولا کائنات کی کتاب نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی جو کام ہے، اور دیگر رسائل میں ہم آپ کے مسلسل مضامین دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. آپ کی جو خدمات ہیں وہ ایک طرف یہ مضامین کی شکل میں دیکھنے کو ملتی ہیں، تو دوسری طرف آپ سرزمین امروہہ کی نمائندگی ایک یونیورسٹی کے ذریعے آپ مختلف، نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی مختلف شہروں میں کرتے نظر آتے ہیں، سیمینارز میں، سمپوزیم میں، بلکہ ہم مختلف چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی خدمات جاری ہیں. ہم نے بھی درخواست کی تھی ذکر و فکر میں آپ کا مسلسل نہج البلاغہ کے حوالے سے، اور جورج جرداق جو لبنانی مورخ ہے، اس کی جو کتاب آئی، اس کے حوالے سے ایک سیریز کا سلسلہ جاری ہے. اس کے کئی عدد ایپیسوڈ آ چکے ہیں، اور اسے بہت لوگوں نے پسند کیا ہے. تو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شخصیت پروگرام میں آپ بحیثیت اہم پروگرام کی شخصیت کے ہمارے بیچ تشریف لائیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ تجربات ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں. ڈاکٹر صاحب، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے تمام مہمانان سے پہلا سوال ہمارا یہی ہوتا ہے کہ انسان نے جب سلسلہ شعور کی منزلوں میں داخل ہوتا ہے تو تعلیمی سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور تعلیم کہاں کہاں حاصل کی. تو ہم یہی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ذرا سا بتائیے کہ آپ نے یہ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو سفر کہاں کہاں پہ کرنا ہوا. جی شکریہ سلیم صاحب. تمام ناظرین کو میرا سلام، میرا آداب. دراصل جیسے کہ ابھی سلیم صاحب نے فرمایا کہ میرا تعلق امروہہ سے ہے، چنانچہ میری ابتدائی تعلیم بھی امروہہ ہی میں ہوئی. اور میں اگر یہ کہوں کہ میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میری والدہ مرحومہ نے یعنی کہ ان کے ذریعے شروع ہوئی ہے تو میں غلط نہیں ہوں. وہ میں مانتا ہوں کہ، بلکہ مانتا کیا ہوں، حقیقت ہے، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں ہے کہ ماں جو ہے وہ سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور چنانچہ میری والدہ مرحومہ جو تھیں وہ بھی میرے لیے مدرسہ تھیں، اور انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ مجھے قرآن مجید کی جو شروعات کرائی وہ انہوں نے پڑھایا بھی انہوں نے. پھر اس کے علاوہ اردو بھی انہوں نے سکھائی، ایک طرح کہنا چاہیے. پھر اس کے بعد اسی دوران میرا داخلہ جو ہے وہ دارالعلوم سید المدارس جو امروہہ کا بہت پرانا ادارہ ہے. اور وہ ادارہ، میں اس ادارے کے سلسلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر کہ جان ایلیا نے تعلیم حاصل کی. وہ ادارہ ہے کہ جہاں پر کہ امام علی خان نازش امروی نے تعلیم حاصل کی. تو اور بھی یعنی کتنے نمایاں جو شخصیات گزری ہیں ہندوستان اور پاکستان کی علم و ادب سے متعلق، ان میں کئی لوگوں نے اس ادارے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے، اور اس ادارے میں انہوں نے یعنی کہ پڑھایا بھی ہے.
اچھا اچھا، جی ہاں، پہلے تعلیم وہیں سے حاصل کی اور پھر وہیں بحیثیت استاد بھی. جان ایلیا بھی وہاں پر بحیثیت استاد کی بھی رہے ہیں. اچھا اچھا، یہ تو میں نے سنا تھا کہ انہوں نے تعلیم وہیں سے جی ہاں حاصل جی ہاں، کی. اور وہاں پر بحیثیت استاد کی بھی رہے ہیں. اچھا اچھا، بعد میں جب 1952 یا 53 میں گئے ہیں یہاں سے، جب وہاں سے گئے ہیں یہاں سے، وہ 55 میں غالباً 52-55 میں گئے ہیں. جی، تو اس وقت تک وہ سیمداری سیکھی میں پڑھایا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر بہرحال وہ کچھ ایسے حالات ہو گئے جن کی وجہ سے جانا پڑا ان کو. تو اسی ادارے میں آپ کا. جی ہاں جی ہاں. اس کے بعد پھر میرا جو ہے وہ یعنی کہ میں کہنا چاہیے کہ ہشتم تک میں وہاں رہا. اچھا اچھا. اس کے بعد پھر امام المدارس سے جو بہت پرانا ایک امروہے کا اہم ادارہ ہے، اور اتنا پرانا ادارہ ہے کہ مجھے واقعی حقیقت یہ ہے کہ میں ایک واقعہ اگر آپ کو سنا دوں اس سلسلے میں تو بے جانی ہوگا کہ میں جب الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو سوری معاف کیجیے گا، جب پڑھا رہا تھا تو اس وقت میری کتاب ایک آئی انگریزی میں، انٹروڈکشن ٹو نہج البلاغہ کے نام سے. اچھا اچھا اچھا. تو اس وقت ہمارے یہاں کے وائس چانسلر جو تھے الہ آباد یونیورسٹی کے، وہ تھے پروفیسر ایچ.آر. سنگھ. اچھا اچھا. ایچ.آر. سنگھ. جی ہاں. تو میں نے سوچا، میں نے کہ انگریزی میں کتاب ہے اس لیے وائس چانسلر کو پیش کی جائے. باقی اس سے پہلے، حالانکہ اس سے پہلے میری کتاب عربی میں آئی تھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا دینے میں، کوئی فائدہ نہیں. تو میں نے کتاب انگریزی میں ہے تو دی جائے. چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو کتاب پیش کی وہاں پہ، اور سینئر پروفیسرس کچھ یونیورسٹی کے بیٹھے ہوئے تھے، ہماری یونیورسٹی کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا اچھا وہ کتاب، چونکہ وہ اس میں جو پبلشر کا نام ہے وہ مولانا محمد عبادت ایجوکیشنل سوسائٹی امروہہ ہے. امروہہ. تو خیر وہ امروہہ پڑھ کے چونکے وہ بولے اچھا یہ کتاب آپ نے امروہہ سے پائی ہے؟ میں نے جی. تو اب وہ نام دیکھا انہوں نے میرا، اور نام دیکھ کے سمجھ گیا کہ میں میرا تعلق جو ہے وہ کس خاندان سے، کس خانوادے سے ہوگا. اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ آخر وہ ایسا نہیں، وہ کہاں کون ہیں، کہاں کے ہیں، میں نہیں جانتا تھا اس بات کو اس سے پہلے. خیر وہ بہرحال کہنے لگے، بولے وہ پھر ان پروفیسر حضرات سے وہ مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، بولے صاحب امروہہ جو ہے وہ اتنی پرانی بستی ہے اور اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ وہاں پر پیدا ہوئے ہیں. اور انہوں نے 3-4 لوگوں کے نام لیے، جس میں کہ کمال امروہی کا نام بھی تھا، اور جناب اور بھی 2-3 نام تھے، جو کہ اتفاق یہ تھا کہ وہ یعنی کہ شرف الدین شاہ ولایت صاحب کی اولاد ہی سے متعلق تھے نام، سارے نام اتفاق تھا یہ. جی ہاں، جو انہوں نے نام لیے وہ تب جو انہوں نے نام لیے. تو وہ جو تھا اس میں کہنے لگے، بولے اور وہاں پر ایک بہت پرانا جو ہے وہ کالج ہے. اچھا. ڈگری کالج. معاف کیجیے گا، نہیں میں مجھے بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ بہت پرانا. میں نے کہا صاحب، بولے ارے بھائی نام بتاؤ کیا نام ہے اس کا. میں نے صاحب وہ ہندو ڈگری کالج. بولے نہیں وہ نہیں، وہ تو بات کا ہے. ارے بھائی وہ تو بہت ہی بات کا ہے. سب سے پرانا جو کالج ہے وہاں کا ادارہ ہے، وہ نام بول رہا ہوں میں اس کا، اور وہ جو کہ ہندو کالج اور گورنمنٹ کالج کے درمیان میں ہے. تو وہ امام المدارس کا. میں صاحب وہ امام المدارس. اچھا. تو کہنے لگے، بولے ارے صاحب یہ دیکھیے یہ اتنا پرانا ادارہ ہے وہاں کا، بہت سب سے پہلا کالج ہے امروہے کا، وہ جو امروہے میں قائم ہوا، امام المدارس انٹر کالج. خیر بعد میں معلوم ہوا کہ صاحب کہ وہ امروہہ میں نے پوچھا ان سے، تو اس کالج سے متاثر تھے واقعی؟ ارے بہت زیادہ متاثر تھے ماشاءاللہ. اور انہوں نے یعنی پھر میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اتنا کیسے جانتے ہیں آپ امروہہ کے بارے میں کیا؟ بولے بھائی میں تو امروہہ کے رہنے والا ہوں. اچھا. اور جوئے سے میرا تعلق ہے، اور میری تعلیم بھی امروہہ میں ہوئی ہے، گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں میں. مگر یہ ہے کہ آئین کالج تو ہم اس کو وہ کرتے تھے کہ بھائی کتنا پرانا کالج ہے یہ، اور ایسے وہاں پہ لوگ پڑھاتے تھے، اور یہ تھا بہت کافی دیر تک تعریف کرتے رہے. بہرحال یہ تو ایک جملہ مترجہ تھا. تو اس کالج سے پھر آپ؟ جی ہاں. اس کے بعد پھر میں علی گڑھ چلا گیا. اچھا. اور علی گڑھ سے پھر میں نے بی اے آنرس کیا عربی میں. اچھا. اور پھر اس کے بعد پھر عربی ہی میں نے ماسٹرس کیا، ایم اے کیا وہاں سے. مگر پھر میں نے طے کیا کہ مجھے اب علی گڑھ میں نہیں رہنا ہے. اچھا. اس کی بہت سے اسباب تھے، اس کے بہت سی وجوہات تھیں اس کی. اور اس میں خاص وجہ جو تھی، دیکھیے میں بہت ہی تلخ ایک حقیقت ہے اس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اور وہ
میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بیان کرنا چاہیے اس یعنی کہ چینل کے حوالے سے کہ علی گڑھ میں جو ایک بند ماحول وہ ابھی بھی ہے، وہ وہاں کے یعنی کہ یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ دنیا بس وہیں تک سمٹی ہوئی ہے، یعنی کٹپولے تک ہے دنیا، ادھر یونیورسٹی کیمپس ہی کے بس تک ہے، اس کے باہر کی دنیا سب دنیا نہیں ہے۔ تو وہ ایک عجیب سا یعنی کہ ماحول وہاں پر میں نے محسوس کیا، اور پھر دیکھیے اسی وجہ سے معاف کیجیے گا کہ بہت زیادہ یعنی کہ شروع میں پہلے کبھی بہت اچھے اچھے لوگ نکلے علی گڑھ سے، مگر اب جو ہے کہ کہاں نکلا وہ بات نہیں ہے، تو خیر میں نے طے کیا، خیر میں دلی جاؤں گا، اور میں دلی میں چاہے جے این یو ہو، چاہے دلی یونیورسٹی ہو، میں وہاں خیر میں دلی یونیورسٹی میں آیا، اور دلی یونیورسٹی سے میں نے میرا ایم فل اور کیا، اور پی ایچ ڈی کیا، اور پھر اتفاق اور میری خوش قسمتی، میری خوش نصیبی کہ مجھے پروفیسر نثار احمد فاروقی جیسے عالم فاضل مل گئے اسکالر، اتنا بڑا اسکالر وہ مجھے ملے، اور میں ان کی نگرانی میں نے ایم فل بھی کیا، اور انہی کی نگرانی میں میں نے پی ایچ ڈی بھی کیا، اور پھر انہوں نے مجھے موضوع جو ہے وہ سجیسٹ کیا نہج البلاغہ پر۔ اچھا جی ہاں، یہ نثار احمد فاروقی صاحب نے جی ہاں انہی نے مجھے سجیسٹ کیا کہ بھائی تم نہج البلاغہ پر کام کرو۔ کیا بات ہے، چنانچہ میں نے نہج البلاغہ پر کام کیا، اور نہج البلاغہ کیا مطلب، بلکہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ایسا کرو، تم ایم فل کا کام تو نہج البلاغہ پر کرو، اس کے بعد پی ایچ ڈی کا کام جو ہے وہ تمام جتنے بھی خطبات اور خطوط جو جتنی یعنی پرانی کتابوں میں پائی جاتی ہیں علی کے، ان کو سب کو جمع کرو، اور جمع کر کے ان کو یعنی کہ ان کی وہ کرو تحقیق کرو، ان کی تدوین کرو، اور ان کو یہ دیکھو کہ نہج البلاغہ سے کہاں پر کتنا فرق ہے۔ اچھا چنانچہ وہ میں نے جمع کیا، اور اس کو جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے نیچے حاشیے میں جو ہے وہ اس کو تمام اپنے فرق کو جو اس میں فرق کہیں آیا ہے، جہاں کتاب میں آپ جو زیادہ نہیں ہے، زیادہ کوئی معمولی فرق ہے، زیادہ نہیں ہے، تو وہ آیا ہے جو اس کو میں نے اس کو حاشیے میں اس کو دے دیا ہے۔ تو ایک بات میں یہاں عرض کر دوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ تمام ناظرین کو یہ بتاؤں کہ نہج البلاغہ کے بارے میں تو بہت سے لوگ ہم جانتے ہیں کہ جو کہ امام علی علیہ السلام کے خطبات، ان کے خطوط اور ان کے کیا کہتے ہیں اقوال کا ایک مجموعہ ہے، بے شک، تو جس کو 4 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم، شاعر، ادیب سید شریف رضی نے مرتب کیا، اور شریف رضی کا جو ہے وہ تعلق ایک بہت ہی کہنا چاہیے عظیم خانوادے سے تھا، اور شریف رضی خود جو تھے وہ شیخ مفید کے شاگرد تھے۔ اچھا جی ہاں، شیخ مفید کے شاگردوں میں سے تھے وہ، شریف رضی اور شریف مرتضیٰ، ان کے دونوں بھائی۔ اچھا اور ایک اور میں آپ کو اس سلسلے میں اگر اب کیا کروں میں، یعنی کہ میرا کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جا رہی ہیں، نہیں کوئی اس حوالے سے معلومات ہوتی ہے، بتانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، شیخ مفید بہت اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور مجتہد تھے، تو شیخ مفید نے ایک دن خواب میں دیکھا، انہوں نے اپنا بیان کیا انہوں نے کتاب میں کو نقل کیا، اور انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ جناب سید عالم جو ہیں وہ تشریف لائیں، اور 2 بچے ہیں ان کے ساتھ جن کی انگلیاں پکڑے ہوئے ہیں، اور کہہ رہی ہیں شیخ ان کو، یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو تم تعلیم دو، ان کو تم تعلیم دو۔ تو اگلے دن یعنی رات میں انہوں نے خواب دیکھا، اور اگلے دن جو ہے وہ جناب یہ ان کی کیا کہتے ہیں شریف رضی اور شریف مرتضیٰ کی جو والدہ گرامی تھیں، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اچھا، تو وہ فاطمہ ان کا یعنی کہ میں اس کو ان کے والد کا نام بھول رہا ہوں صاحب، تو فاطمہ نام تھا ان کا، تو وہ اب ان شریف رضی اور شریف مرتضیٰ دونوں انگلیاں بڑھ کے آئیں، اور کہنے لگیں بالکل ایسی کہ شیخ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں اور ان کو آپ تعلیم دیں۔ وہ خواب بالکل انہیں ایسا لگا کہ جیسے
انہوں نے لکھا ہے اس بات کو، لکھا ہے شیخ بہرحال خیر بات. ہاں نہیں اچھی بات آپ نے. تو بہرحال وہ بہت بڑے ایک عالم تھے، فاضل تھے، اور یقین جانیے کہ ان کی کتابیں جو ہیں، حالانکہ عمر بہت کم ہوئی ان کی، شریف رضی کی عمر بہت کم ہوئی، اور غالباً 40 یا 45 سال کی عمر ان کی رہی ہوگی، لیکن بڑا زیادہ نہیں. مگر صاحب جو کام کیا اس شخص نے، جو کتاب لکھی، جو کام کیا، وہ بہت زبردست کام کیا. یعنی کہ مجازات و آثار نبویہ ہے کتاب، بہت زبردست کتاب ہے. اور پتہ نہیں کتنی کئی یعنی کہ 8-10 کتابیں اس شخص نے لکھی ہیں. اور اس کے علاوہ دیوان 2 جلدوں میں ہے ان کا، شعری دیوان زبردست. اور ان کے لیے کہا گیا کہ صاحب کے اشعار و قریش، جو تمام ادبا ناقدین گزرے ہیں عربی کے، انہوں نے شریف رضی کے لیے کہا کہ ہو کان اشعار و قریش، یعنی کہ وہ قریش کے بہت بڑے شاعر تھے. جی ہاں، بہت بڑے شاعر تھے. خیر بہرحال تو انہوں نے اس کو ترتیب دیا اس نحو بلاغہ کو. مگر ہوا یہ کہ انہوں نے ظاہر ہے اس بات کا الزام، کیونکہ انہوں نے اصل میں ان کے نزدیک جو تھا وہ کوئی مذہبی نقطہ نظر نہیں تھا، کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ صاحب کہ ان کو وہ کرنا ہے، بلکہ صرف اور صرف ایک ادبی نقطہ نظر کے طور پر انہوں نے اس کتاب کو جو ہے وہ ترتیب دیا تھا. اسی لیے انہوں نے کوئی حوالوں کا التزام نہیں رکھا کہ یہ میں نے خطبہ کہاں سے لیا، یہ میں نے خط کہاں سے لیا، یہ میں نے قول کہاں سے لیا، یہ التزام انہوں نے نہیں رکھا. تو چانچے وہ پھر ہمارے کچھ بات کے جو حضرات تھے، جو کہ یعنی ان کو وہ تھا تردد تھا اس بات میں کہ حضرت علی کو جو ہے وہ فصیح و بلیغ سے مانا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ حضرت علی سے کی نہیں ہے، اور یہ تو صاحب شریف رضی نے خود نے جو ہے اس کو، ارے بتائیے یعنی خود نے اس کو جو ہے وہ گھڑ کے اور حضرت علی سے منسوب کر دیا. اب میں کہتا ہوں کہ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر مثلا جیسے آپ ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ ایک بہت اچھا شعر کہیں تو کیا آپ اس شعر کو پسند کریں گے کہ وہ اپنے والد کے نام سے منسوب کر دیں، یا اپنے بھائی کے نام سے منسوب کر دیں، یا اپنے کیا کہتے ہیں دادے کے نام سے منسوب کر دیں؟ آپ کہیں گے شعر میں نے کہا ہے، اپنے نام سے کریں گے. تو وہ شریف رضی اپنے نام سے کرتے کہ صاحب یہ میرے خطبات ہیں، میرے خطوط ہیں، اور ایسے خطوط ہیں کہ اس میں پھر کیسے اچھا وہ کرتے کیسے، کرتے بھی کیونکہ مسئلہ یہ تھا، یہ ہے کہ وہ تو اس کی ان تمام یعنی کہ خطابات جتنے بھی خطابات ہیں ان میں سمجھ لیجیے آپ کہ تقریباً 90% خطابات جو ہیں وہ نہج البلاغہ سے پہلے کی کتابوں میں موجود ہیں. وہی ابھی تو انہوں نے حوالہ دیا نہیں ہے، موجود تو تھے سب. نہیں بعد میں مولانا عرشی، جی یہاں پہ مولانا امتیاز علی خان عرشی ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، رامپور رضا لائبریری کے ڈائریکٹر تھے. انہوں نے بہت کام کیا ہے، تحقیقی کام بہت کیا ہے. تو انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا استناد و نحو بلاغہ کے نام سے، جو مختلف زبانوں میں شائع ہوا، اردو میں بھی، عربی میں بھی اور انگریزی میں بھی شائع ہوا مقالہ ان کا. وہ انہوں نے بڑا اچھی بات لکھی. انہوں نے یہ کچھ جو جتنے ان کو حوالے ملے ان کی نشاندہی کر دی ہے، اور آخر میں یہ لکھا انہوں نے، بہت جملہ ان کا یہ ہے کہ اگر ہلاکو خاں کے ذریعے بغداد کے کتب خانوں کو نہ جلایا گیا ہوتا تو نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ آج ہمارے سامنے ہوتا. ہمت نہ ہوتی کسی کی کہنے کی کہ صاحب کی یہ کتاب منحول ہے یا غلط منسوب ہے. یہ انہوں نے مولانا عرشی نے لکھا ہے، انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اچھا اور حقیقت بھی ہے. آپ دیکھیے جیسے میں نے کام کیا تو ابن مزاحم کی کئی کتابیں ہیں، وقت الجمل ہے، وقت الصفین ہے، اس میں اس نے تمام خطبات نقل کی ہیں حضرت علی کی. اور کس سن کا ہے، کس صدی کا ہے؟ دوسری صدی ہجری کا ہے. دوسری صدی ہجری کا ہے. اس سے پہلے ابو مخنف ہے. چلیے آپ ابو مخنف کے ذریعے وہ کر دیجیے. آپ نصر ابن مزاحم کو آپ تھوڑی کریں گے. اس کے بعد پھر اور آئیے، آگے آئیے، ابن قدامہ ہے، تیسری صدی ہجری کا ہے.
طبری ہے وہ 30 صدی ہجری کا ہے، جاہز ہے وہ دوسری اور 30 صدی ہجری کا ہے، اور پتہ نہیں کتنے نام ہیں، پتہ نہیں کتنے علماء کے، ادبا کے، شعراء کے اور ناقدین کے نام ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں ان تمام حضرت علی کی ان تمام خطبات کو، خطوط کو نقل کیا ہے، اقوال کو نقل کیا ہے، ان کے نام سے نقل کیا ہے، کسی اور کے نام سے نقل نہیں کیا ہے، بلکہ ایک جگہ یہ بتا دوں آپ کو، جاہز نے خطبہ امیر شام کے نام سے نقل کیا، اچھا، اور لکھ دیا، مگر لکھا کہ یہ اسلوب امیر شام کا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلوب تو علی بن ابی طالب کا ہے۔ یہ دیکھیے سچائی بھی وہاں سے نکل کے ایسے آ گئی ہے، یہ اسلوب تو علی بن ابی طالب کا ہے، یہ دیکھیے آپ۔ خیر بہرحال تو میں نے کچھ کوشش کی، میں نے تھوڑا سا کام، بہت معمولی کام کیا، زیادہ کوئی یہ بہت اہم کام، اور مولا کے تو اس میں نے وہ کتاب میری جو میرا تھیسس کا ایک پارٹ جو ہے وہ بہرحال ابھی تک ایک جز اس کا شائع ہو چکا ہے، جی جی، دراسہ فی منصورات الامام علی کے نام سے عربی میں، جی جی، اور دوسرا جز بہرحال ابھی تک نہیں آ پایا ہے، کچھ اپنی میری مصروفیات، میری اپنی ظاہر سی بات ہے، پھر اس کے بعد معاملات، اور پھر اس کے علاوہ بھی ایک اور میرا نحو البلاغہ سے ہی متعلق ایک اور کتاب جو ہے جی، وہ انگریزی میں این انٹروڈکشن ٹو نحو البلاغہ کے نام سے آئی، اور پھر تیسری ایک اور کتاب نحو البلاغہ بھی پر وہ اردو میں آ رہی ہے میری، بس ابھی میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 مہینے میں انشاءاللہ آ جائے گی، اور اس کا نام ہے دراسات نحو البلاغہ۔ تو وہ دراصل وہ اردو کے وہ مقالات، وہ مضامین ہیں جو نحو البلاغہ پر میں نے لکھے تھے، اور جو مختلف مجلات وغیرہ میں شائع ہوئے، تو ان کو میں نے جمع کر رہا ہوں، اور جمع کر کے میں ان کو ایک جگہ کر کے یکجا کر کے جو ہے کتابی شکل میں لا رہا ہوں اس کو، دراسات نحو البلاغہ کے نام۔ کیا کہنے ہیں بھائی، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے نہیں دیکھے کتنا عمدہ یہ سلسلہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ناظرین نے ذکر کیا کہ تعلیمی سلسلہ جو آغاز ہوا وہ آغوش مادر میں، یعنی والدہ نے شروع میں ابتدائی تعلیم دی، اس کے بعد سید المدارس کا ذکر آپ نے کیا، اس ادارے کا ذکر کیا جس میں بڑی بڑی شخصیات تعلیم پا کر بڑی اعلیٰ عہدوں پر پہنچی، اور بڑی اہم بڑا نام ان کا امروہہ کی پہچان بھی بنا، جیسے جون ایلیا صاحب کا آپ نے بھی ذکر کیا، کیونکہ پوری دنیا میں کون نہیں جانتا جون ایلیا کو، لیکن سید المدارس کے وہ طالب علم بھی رہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کچھ عرصے وہاں تعلیم دی بھی، یعنی ویسے تو استاد بھی انہوں نے اس میں خدمت انجام دی۔ دیکھیے کتنا عمدہ۔ پھر وہاں سے امام المدارس کا آپ نے ذکر کیا، امام المدارس بھی وہ ادارہ ہے جس میں امروہہ کی بہت اہم ترین شخصیات وہاں سے تعلیم پا کر اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں۔ آج بھی آپ امروہہ کے کچھ مطلب کچھ نام ذہن پہ زبان پر میرے ہیں، مثال کے طور پہ IAS آفیسر ہیں جان عالم، اس وقت ہیں سیکریٹری، لیکن وہ بھی خود فخراً کہتے ہیں کہ امام المدارس میں نے تعلیم حاصل کی۔ اسی طرح سے بہت سارے نام ہیں، اور کس کس کا ذکر کیا جائے، امام المدارس صادقین صاحب کا، جو ایسی شخصیت جو پوری دنیا میں اپنے فن کے حوالے سے پوری پہچان امروہہ کی بنی، اور بھی بہت سارے نام ہیں، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب علی گڑھ چلے جاتے ہیں، اور علی گڑھ میں آپ نے تعلیم حاصل کی، لیکن علی گڑھ میں آپ کے ماحول سے آپ تھوڑا سارا اتنا متاثر نہیں رہے، اتنا اس ماحول کو نہیں اپنا سکے، میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنا نہیں سکے، اس ماحول میں گھل مل نہیں سکے، تو اس لیے آپ نے بہتر سمجھا کہ آپ دہلی آ گئے، اور دہلی سے پھر آپ نے آگے کی تعلیمی سلسلہ، اور ایک ایسے استاد کا ذکر کیا جن کے مشورے پر ہی آپ نے یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، یعنی نثار احمد فاروقی، پروفیسر نثار احمد فاروقی صاحب نے موضوع دیا، اور بہرحال آپ نے پھر وہ ڈگری بھی ایسے موضوع پر کی جو واقعی لائق فخر ہے یہ بات۔ اور نہج البلاغہ پہ آپ کا جو کام ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر بھی کیا، اور مسلسل آپ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ کی کتابوں کا سلسلہ بھی جاری ہے مختلف زبانوں میں، جیسے آپ نے کہا کہ انگریزی زبان میں بھی، عربی میں تو ہے ہی، اردو میں بھی آ رہی ہے، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ اپنا چاہتا ہوں کہ ناظرین کو ذرا سا یہ بتائیں کہ آپ عربی زبان کی طرف آپ نے رجوع کیا، اور جبکہ عربی زبان نہ ہندوستان میں بولی جا رہی ہے زیادہ، اور نہ تو اس وقت میں آپ نے کیسے سوچا کہ اس میں آگے چل کر
کچھ کیا جا سکتا ہے یا کچھ یا آپ نے پہلے ہی آپ کے یہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ کے بزرگوں آپ کے والد خاص طور سے حجت الاسلام المسلمین مولانا سید عبادت صاحب کلیم جو امام جمعہ و جماعت امروہہ رہے اور وہ ان کی خود ایک بڑے عالم کی حیثیت سے جانتے تھے لوگ، تو ان کا زیادہ آپ پر زور رہا یا آپ نے خود ہی محسوس کیا کہ عربی زبان میں مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے؟ جی اصل میں عرض کروں آپ سے کہ اس سلسلے میں میرے والد علام حضرت مولانا محمد عباد صاحب قبلہ مرحوم جی کی خواہش تھی کہ میں عربی میں جو ہوں جی جاؤں، چنانچہ عربی کی ابتدائی تعلیم جو ہے میں نے انہی سے حاصل کی. انہوں نے مجھے صرف اور نحو جو ہے انہوں نے مجھے پڑھائی، میں تو عامل پڑھائی اور صرف میر پڑھائی، یہ سب یہ کتابیں اس طرح کی شروعات کی کتابیں میرے والد مرحوم نے مجھے پڑھائیں. اور اس کے بعد پھر میں علی گڑھ چلا گیا، تو علی گڑھ میں مجھے میری خوش نصیبی کہ وہاں مجھے بہت اچھے اساتذہ ملے. تو آپ کا انٹرسٹ بڑھتا چلا گیا؟ جی ہاں، جیسے پروفیسر راشد ندوی صاحب مرحوم تھے، پروفیسر مہدی انصاری صاحب تھے، اور ابھی حیات ہیں پروفیسر کفیل قاسمی صاحب. اور پھر جب میں دلی آیا تو دلی آ کر یہاں پر میں نے بتایا آپ کو عرض کیا آپ سے کہ پروفیسر نثار احمد فاروقی جیسا استاد مجھے ملا، تو یہ تو میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی. اور نثار صاحب تو بہرحال انہوں نے تو بہرحال میرے ساتھ بڑا ہی کہنا چاہیے حسن سلوک کیا، اور بہت وہ میرے محسن تھے. بہت ان تمام اساتذہ کی وجہ سے جو ہے. تو آپ جیسا کہ والد محترم نے چاہا خواہش ظاہر کی کہ عربی زبان کے حوالے سے ہی آپ کو کچھ آگے، اور پھر آپ کا انٹرسٹ خود بخود. جی ہاں پھر میں نے کہا کہ میں نے ابھی میں اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں بتاؤں آپ کو کچھ ٹیچنگ کی طرف شروع ہی سے اچھا رغبت رکھتا تھا. ہاں یہ اور ادب تو گھر میں اوڑھنا بچھونا سب ادب میں ہی رہا، ادبی سلسلہ رہا. اور وہ شروع میں جب اردو پڑھنی سیکھی تھی تو کتابیں اردو کی جو ہیں گھر میں جو آتی تھیں تو وہ صاحب اس کو اٹھا کے پڑھ لیا کرتے تھے. اب حالانکہ بہت سی کتابیں تو ایسی تھیں جو کہ جن کے ہم یعنی کہ بالکل ہی سر سے اتر جایا کرتا تھا ہمارا، اس کا عنوان بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ عنوان کیا ہے یہ اس عمر میں. اور آپ کو جب کتابیں تو مگر ہم دکھائی دیتی تھی اس کو پڑھ کے ادھر یعنی کہ اٹھا کے ادھر ادھر الٹ پلٹ کے دیکھتے ضرور تھے، پڑھتے ضرور تھے. مگر اسی وجہ سے تمام کیا کہتے ہیں اس کا وہ اثر تو رہا کہ انٹرسٹ پیدا ہوتا رہا. اور پھر ناول پڑھنے لگے، کہانیاں پڑھنے لگے. تو یہ ایک ادب کی طرف توجہ رجحان بڑھتا رہا. پھر اس کا جب عربی میں وہ ادھر چلے، عربی کی طرف چلے، تو پھر عربی ادب کا تھوڑا بہت ہلکا جو ہے وہ کرتے مطالعہ جو کرتے رہے. تو ابھی بس یہ ہے کہ ابھی بھی طالب علم ہوں عربی ادب کا، عربی ادب کا. اچھا آپ نے یہ بتایا ہمارے ناظرین کو. ناظرین دیکھا آپ نے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم عام انسان کی بات کریں اگر، جنرلی آدمی یہ سوچتا ہے کہ عربی زبان میں اگر کچھ آگے کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، تو یا تو ایک زیادہ سے زیادہ کوئی عالم دین کی حیثیت سے کوئی پہچان بنے گی یا کچھ ایسا کام ہوگا. لیکن آپ کا تو خانوادہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ والد محترم بھی امام جمعہ و جماعت اور بڑے بھائی بھی اس وقت امام جمعہ و جماعت ہیں، تو یہ وہ تو تھا ہی. لیکن آپ نے اس سے ہٹ کے پروفیشنلی طور پر اگر آپ نے جو آپ کا شوق تھا کہ مجھے بحیثیت استاد ہی اپنی تعلیمی خدمات بھی انجام دینی ہے، جیسے کہ میں نے عربی زبان میں ہی اگر یہاں تک تعلیم حاصل کی ہے، تو آپ کس سن میں کسی ادارے سے بحیثیت استاد جڑتے ہیں؟ ہاں میں اصل میں نے جو تدریسی میرا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے جی وہ دلی یونیورسٹی سے شروع ہوتا ہے. اچھا دلی یونیورسٹی سے شروع ہوتا ہے جی. اور وہ 1986 میں جی دراصل ایسا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے دلی یونیورسٹی میں جی اردو و فارسی شعبوں میں ایک پیپر عربی کا ہوا کرتا تھا ایم اے میں. اچھا جی ہاں، جو کہ کمپلسری تھا. ایک پیپر یہ کہ اردو میں جو تھا ایک پیپر عربی کا ہوتا تھا، ایک پیپر فارسی کا ہوتا تھا. تو جو لوگ فارسی کے بیک گراؤنڈ سے آتے تھے ان کو عربی کا پیپر دیا جاتا تھا، اور جو لوگ
عربی کی بیک گراؤنڈ سے آتے تھے جی ان کو فارسی کا پیپر دیا جاتا تھا. اچھا اور فارسی ایم اے فارسی میں ایک پیپر عربی کا ہی ہوتا تھا, وہ کوئی دوسری زبان کا نہیں ہوتا تھا. اچھا کمپلسری تھا یہ. اچھا یہ کمپلسری. جی ہاں. تو 1986 میں پروفیسر قمر رئیس صاحب جی آپ سے واقف ہیں, وہ میرے بڑے میرے کرفرما تھے جی قمر رئیس صاحب. جی قمر صاحب ہیڈ تھے. تو قمر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو عربی کا پیپر ہے وہ تم پڑھاؤ. اچھا. چنانچہ وہاں سے میری جو ہے وہ تدریسی ایک سلسلہ جو ہے شروع ہوتا ہے دہلی یونیورسٹی سے ہی وہ اس طرح سے وہاں کے اردو ڈپارٹمنٹ میں جو ایم اے کا میں جو عربی کا پیپر تھا وہ میں نے وہاں سے شروعات کی. پھر اس ڈپارٹمنٹ میں میرے کچھ بھی ڈپارٹمنٹ میں بھی مجھے کلاسز دیے گئے اس کے سرٹیفکیٹ وغیرہ کے. اچھا میں بات آپ سے عرض کر دوں یہاں بیچ درمیان میں جی جی کہ چونکہ ناظرین ہمارے بہت سے ہیں جو جاننا چاہیں گے اس بات کو کہ میں آج کل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں عربی کا جی اور عربی شعبے کا جو عربی شعبہ ہے وہاں پر. اور ہمارے یہاں تقریباً 450-500 اسٹوڈنٹس ہیں اچھا عربی میں ہمارے شعبے میں. اچھا اچھا. تو اور ہمارے یہاں سرٹیفکیٹ ڈپلوما ایڈوانس ڈپلوما جو ایک سال کے کورسز ہیں جی وہ چلتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پھر ایم اے کا کورس ہوتا ہے. ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جی 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 ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ کالج جو انڈر گریجویٹ لیول کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ کالجز میں ہوتی ہے. دہلی یونیورسٹی کا سسٹم یہ ہے. جی وہاں پر پوسٹ گریجویٹ لیول کی جو تعلیم ہے وہ صرف ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سرٹیفکیٹ ڈپلوما ایڈوانس ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں ڈپارٹمنٹس میں. تو سرٹیفکیٹ ڈپلوما ایڈوانس ڈپلوما ایم اے پی ایچ ڈی ان کی جو تعلیم ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کہ بہت ہی اہم ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی میں نہیں جانتا کسی ایسی طالب علم کو کہ جو کہ بے روزگار. اچھا اچھا. دیکھیے صاحب یعنی جو بھی اسٹوڈنٹ ہے جس نے بھی زبان کو سیکھ لیا ہے, زبان میں اس نے مہارت حاصل کر لی ہے, اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر سرٹیفکیٹ کرے گا پھر ڈپلوما کرے گا پھر ایڈوانس ڈپلوما کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اس کا اتنا کیپیبل ہو جائے گا وہ کہ ٹرانسلیشن کرنے لگے گا اور اس کا اتنا اسکوپ ہے کہ اور وہ اس کا اسکوپ جو ہے عربی کا روزگار کے امپلائمنٹ کے اس کے حساب سے بہت اسکوپ ہے. اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مختلف فیلڈس میں ہندوستان میں ہندوستان سے باہر جاب کر رہے ہیں, اور کوئی میں نے نہیں دیکھا کہ جو جاب لیس. کیا بات ہے. یہ ہے زبان کا اتنا یعنی کہ وہاں کا وہ ہے سمجھ لیجیے آپ مانگ ہے اس کی. اور دوسری بات جو تھی وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب اس میں مسلمان ہی آتے ہیں اور مدارس ہی کے طلباء آتے ہیں. وہی میں نے ایسا لگتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے. بتا دوں آپ کو ہمارے ہاں اگر میں کہوں آپ سے کہ جو پارٹ ٹائم کورسز جن کو سرٹیفکیٹ ڈپلوما ایڈوانس ڈپلوما جن میں کہہ رہا ہوں اور اس میں طلباء بہت ہوتے ہیں. بہت ہوتے ہیں. یعنی کہ سرٹیفکیٹ میں جو ہے تقریباً لاسٹ ایئر جو تھے وہ جن کا بھی رزلٹ آج ہی رزلٹ آیا ہے. آج ہی رزلٹ آیا ہے. تو اس میں سرٹیفکیٹ میں جو تھے لاسٹ ایئر وہ تقریباً 200 اسٹوڈنٹس تھے. اچھا 200 اسٹوڈنٹ. جی ہاں. تو اس کے معنی اہل ہنود بھی ہوتے ہوں گے اس میں. وہی بتا رہا ہوں آپ کو, وہی بتا رہا ہوں. اور ڈپلوما میں بھی تقریباً اتنے ہی تھے 180-90 تھے. اور ایڈوانس ڈپلوما میں بھی تقریباً 100 تھے. 100-120 تھے. اور اس میں اگر میں آپ سے کہوں کہ تقریباً 40% جو ہیں, میں کم سے کم 40%, میں بہت ہی اس سے بول رہا ہوں, احتیاط سے بول رہا ہوں, 40% جو ہیں وہ غیر مسلم. 40% ہے. جی ہاں. اور یعنی کہ باقاعدہ وہ کوشش کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور وہ محنت کرتے ہیں, اور کامیاب ہیں اور جاتے ہیں جابس میں آتے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا ہمارے یہ بہت یعنی کہ یہ بہت اہم بات ہے ہمارے ناظرین کے لیے. یہ بہت اہم بات ہے یہ کہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب کہ ایک زبان تو بھائی مسلمانوں کی زبان ہے. دیکھیے زبان کسی کی نہیں ہوتی. زبان صرف اس کی ہوتی ہے جو وہ زبان بول رہا ہے. اب وہ چاہے وہ ہندو ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے ہندوستانی یہودی ہو, ہندوستانی ہو, پاکستانی ہو, کوئی بھی ہو, کہیں کا بھی ہو,
زبان کو میں سمجھتا ہوں کسی بھی مسلک سے، کسی مذہب سے، کسی علاقے سے میں سمجھتا ہوں جوڑنا مناسب نہیں ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. تو یہ ایک غلط فہمی لوگوں کے درمیان عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو تقریباً سمجھ لیجیے، میں بہت احتیاط سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 40% تقریباً اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور ہمارا جو پلیسمنٹ ہے وہ 100% ہے. کیا 100% ہے. یہ میں جب کہتا ہوں یہ بات تو تعجب کرتے ہیں صاحب کہ مجھے نہیں ملا کوئی کہ جو کہ جاب لیس. بہت بڑی بات ہے یہ. کوئی اسٹوڈنٹ مجھے نہیں ملا جو جاب لیس. اچھا میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں، اتنا ضرور کہوں گا کہ بھائی دیکھیے شرط یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ زبان میں ایک مہارت حاصل کریں. ایسے نہیں ہوگا کام. ہاں اگر آپ نے ایسے کام نہیں ہوگا. انٹرسٹ دکھائیے اس میں اور پوری طرح سے مہارت حاصل کیجیے تو اس میں یہ بہت اہم بات ہے. اچھا یہ صاحب آپ نے جیسے کہا کہ دہلی یونیورسٹی سے ہی آپ سب سے پہلے یہ سلسلہ، جیسے ہمارا رئیس صاحب کا آپ نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ وہاں سے پھر آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، لیکن کچھ عرصے تک اس وقت آپ صدر شعبہ ہیں عربی ڈپارٹمنٹ فارسی دہلی میں، لیکن اس میں کچھ عرصے تک آپ دہلی یونیورسٹی سے باہر. ہاں میں پھر میں کچھ عرصے جو ہے جامعہ میں بھی رہا. پھر اس کے بعد میرا اپائنٹمنٹ جو ہے وہ جو پرماننٹ اپائنٹمنٹ ہوتا ہے جی دراصل اس کی میں بات کروں تو وہ پہلا اپائنٹمنٹ میرا جو تھا لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوا تھا. اچھا لکھنؤ یونیورسٹی میں ہوا تھا. اور جب میں لکھنؤ یونیورسٹی میں پڑھایا تھا تو اسی دوران میرا جو ہے الہ آباد یونیورسٹی میں ہو گیا. اچھا. تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ بھائی لکھنؤ سے بہتر جو ہے الہ آباد ہے. ظاہر ہے کہ الہ آباد کا نام تھا اور ابھی بھی نام ہے، آکسفورڈ آف دا ایسٹ کہلاتی ہے. تو چنانچہ میں وہاں سے ریزائن کر کے لکھنؤ سے الہ آباد چلا گیا اور تقریباً سمجھ لیں آپ کہ 15 سال میں الہ آباد یونیورسٹی میں رہا. میں نے وہاں پڑھایا الہ آباد یونیورسٹی 15 سال، اور 2014 میں پھر دوبارہ میں ادھر دہلی آ گیا، دہلی یونیورسٹی میں منتقل ہو گیا. تو میرے دوستوں نے یہ اصرار کیا کہ میں ادھر آ جاؤں. چنانچہ میں ادھر آ گیا، اور ظاہر ہے کہ میرا کہنا چاہیے کہ وطن ثانی بھی ہے دلی. بالکل وہیں سے وطن ثانی بھی ہے دلی. تو اس لیے میں یہاں آنے میں نے بہتری سمجھی کہ میں آ جاؤں. بہت اچھا. ناظرین دیکھا آپ نے ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ وہ مجھے معلوم تھا، یہ تو نہیں معلوم تھا کہ آپ لکھنؤ یونیورسٹی میں بھی کچھ عرصے تک آپ نے تعلیمی خدمات انجام دی ہیں، لیکن مختلف بڑی یونیورسٹیز سے آپ وابستہ رہے اور آپ ظاہر سی بات ہے ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ جو عربی زبان جیسی اتنی اہم زبان جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس زبان میں آپ نے جو اپنی خدمات انجام دی ہیں وہ بڑی یونیورسٹیز میں رہ کر، اور اس وقت بھی ایک بڑے عہدے پر رہ کر، یعنی صدر شعبہ اور عربی ڈپارٹمنٹ دہلی یونیورسٹی میں ہونا کوئی مذاق بات نہیں ہے. تو آپ نے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات اور اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ آپ شیئر کریں. عربی زبان کیونکہ اس خاکسار کا بھی تھوڑا بہت جانا ہوا سعودی عرب وغیرہ میں بھی حج کے دوران، یا پھر شاعروں کے حوالے سے، یا پھر کچھ عربی زبان بولنے والے کچھ اور ممالک میں جانا ہوا، جیسے عراق میں گئے، کربلا وغیرہ مولا نجف اور پھر یہ دبئی وغیرہ میں بھی عربی زبان. لیکن کچھ بولی جو جاتی ہے عربی زبان وہاں پر تو وہ علاقائی کچھ بہت بڑا فرق ہے. جی آپ نے صحیح بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ لہجے جو ہوتے ہیں وہ ہر زبان میں ہوتے ہیں، اور وہ جو مقامی زبان ہے اس کو ہم لہجہ کہتے ہیں. جی لہجہ. تو اب جیسے ہمارے یہاں پر ہندوستان میں اردو آپ کہیں یا ہندی کہیں، تو وہ اردو ہندی جو ہے جو علاقہ ہے وہاں کہا جاتا ہے کہ صاحب کہ وہ علاقہ جو ہے وہ شمالی ہند کا ہے، نارتھ انڈیا کا علاقہ ہے. نارتھ انڈیا میں بھی کہ سمجھ لیجیے یہاں سے ہریانہ شروع ہوتا ہے، پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے. تو ہریانہ ہے، دلی ہے، اور یو پی ہے، بہار ہے، مدھیہ پردیش ہے، اور جناب آپ کے پھر اور ادھر چلی آئیے راجستھان میں ہے، راجستھان ہے، وہ بھی تھوڑا سا راجستھان ہے. تو یہ مگر آپ دیکھیں گے یہاں ہر علاقے کی اپنی ایک علاقائی زبان ہے. کہنے کو تو وہ ہندی ہے، کہنے کو تو وہ کہ ہندی آپ اردو کہیں، لیکن ان کا علاقائی رنگ ہے. تو ایسی عرب میں بھی ہے کہ وہاں پر جو کولوکل زبان ہے، جو بولی جانے والی زبان ہے، جس کو عربی میں دارجہ بولتے ہیں،
جی تو وہ اصل میں دارجہ جو ہے وہ بالکل ایک دم مختلف ہے. جو لکھنے کی زبان ہے جی یا جو ادبی زبان ہے اس سے وہ مختلف ہے. ہاں وہ میں نے محسوس کیا, وہی میں نے آپ سے مختلف ہے. یہ دیکھا. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم بھی دارجہ کو اکثر نہیں سمجھ پاتے ہیں. بتاؤں آپ کو, جی جی کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, وہ تو اپنی بالکل مقامی زبان بول رہا ہے, مقامی لہجے میں بول رہا ہے, اور وہ تو اس میں ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, ہم لوگوں کو بھی اس پریشانی ہوتی ہے سمجھنے. تو اس وہی شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. ہاں وہ بہت سارے الفاظ ایسے, اب وہ مستقیم سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ مستقیم سیدھا سیدھا, وہ تو قرآن میں پڑھ رہا ہے. اب وہ ایک جگہ کہہ رہا ہے وہ اللہ طول, اللہ طول بھی اسے ہی کہہ رہا ہے, اب وہ اللہ طول. اور ایک بات اور بتاؤں, بہت سے الفاظ جو ہیں وہ اردو کے شامل ہو گئے ہیں وہاں پر. اچھا, جیسے کہ روح سیدھا, روح سیدھا, روح سیدھا. اب روح اور رو تو سمجھ میں آ رہا ہے, رو جاؤ جاؤ, سیدھا سیدھا مطلب سیدھے آ جاؤ. سیدھا انہوں نے اردو سے لے لیا, اردو سے لے لیا, سیدھا عربی میں تو ہے ہی نہیں. تو وہ سیدھا انہوں نے رو سیدھا اب وہ بولتے ہیں وہ لوگ. اور بہت سے پتہ نہیں کتنے ایسی, بلکہ جو ہے آپ کا یو اے جو ہے, جی جی اس میں تو دبئی بہت وغیرہ زیادہ اثر ہے, بہت زیادہ اردو کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہونے لگے ہیں وہاں پر, اور کافی لوگ اردو کو وہاں پر سمجھنے لگے ہیں. تو وہ یہی علاقائی اثر رہتا ہے. ہاں وہ علاقائی بات جو ہے وہ ہے. اور وہاں کی ہر یعنی کہ جیسے عراق کی جو مقامی زبان ہے, یمن کی ہے, سعودی عرب کی ہے, اور پھر لہجے مصر کی ہے, آپ کو لہجے بھی الگ ملیں گے. وہی لہجہ, جیسے کہ مصری لوگ جو ہیں جی وہ جیم کو گاف بولتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, یعنی کہ وہ اگر کہیں گے جمال, جمال عبد الناصر, تو جمال نہیں بولیں گمال عبد الناصر, گمال عبد الناصر, جی ہاں گمال عبد الناصر. اور یہ دیکھیے آپ جیسے جیلانی, ہم آپ نے دیکھا ہوگا جیلانی ہے, کئی بہت سے لوگ گیلانی وہ مصر کا ہے, وہی مصر کا ہے. اور جب سعودی عرب میں آپ, سعودی عرب میں جو ہے وہ سعودی جو لوگ ہیں وہ جو ہے قاف کو بولتے ہیں گاف. اچھا اچھا, جیسے قالا, ہم لوگ قالا بولتے ہیں, وہ ہیں گالا. گالا, یہ فرق کتنا بڑا ہے. گل 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 گل. اب اگر کوئی نیا آدمی کو گل کیا کہہ رہا ہے ابھی, گل کا مطلب کیا ہے, گل کا مطلب تو ہم بھول لیں گے. جی لیکن ایسا جیسے انگریزی زبان میں کچھ الفابیٹ سائلنٹ رہتے ہیں, اسی طرح میں نے دیکھا کہ عربی میں بھی بہت سارے جو لفظ لکھا جاتا ہے تو کچھ آواز نہیں نکلتی کچھ حروف کی. کچھ نہیں, وہ دیکھیے ایسا ہے, جی میں آپ کو بتاؤں عربی کے جو حروف ہیں جی وہ دو طرح کے ہیں. وہ ایک کو تو کہتے ہیں قمری, اور ایک کو کہتے ہیں شمسی. اچھا, تو اب جیسے کہ میں آپ کو اس طرح سے سمجھا دوں کہ جیسے سورہ شمس ہے, سنا ہوگا بہت, کئی بار آپ نے سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا. تو وہاں پر ہے والشمس والضحیٰ, والشمس, وہ الشمس نہیں بولیں گے, الشمس نہیں کہتے, وہی میں دیکھیے والشمس سے آیا, واو کو شین سے ملائیں گے, بیچ کا والشمس سے سائلنٹ ہو گیا. ہاں والضحیٰ, والقمر, یہاں پر قمر, والقمر اذا تلاہا. تو یہاں جو ہے دیکھیے ایسے حروف جن میں الف لام سائلنٹ ہوتا ہے ان کو بولتے ہیں شمسی حروف. شمسی حروف, اور جس میں الف لام سائلنٹ نہیں ہوتا ان کو بولتے ہیں قمری حروف. قمری حروف. اچھا یہ ہے, یہ دیکھ رہا ہوں کہیں یہاں سائلنٹ نہیں ہوتا, کہیں یہ ہوتا ہے. آپ نے اس کی اب جیسے کہ یہ سمجھیں آپ کے اس میں سین ہے, شین ہے, اور آپ کے زا ہے, را ہے, زال ہے, یہ سب شمسی حروف ہیں. ضاد ہے, صاد ہے, سب شمسی حروف ہیں. ان کے علاوہ پھر جو اور حروف ہیں وہ قمری ہیں. اچھا اچھا, وہ قمری ہیں. قمری حروف جو قمری حروف میں الف لام کو بولا جائے گا. اور پھر اور بھی کچھ اور قاعدے ہیں جو کہ کہیں کہیں جو ایک حرف ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. اچھا کچھ ایسا ہی ہے جیسے انگریزی میں گرامر جیسے ہوتی ہے, اسی طرح سے عربی میں بھی تھوڑا سارا وہی ہے. نہیں صاحب, عربی کی گرامر دیکھیے بتاؤں آپ کو, عربی کی گرامر جو ہے وہ بہت ہی تمام, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عربی جو ہے مشکل ترین زبانوں میں سے ہے. جی جی, دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ہے.
اور عربی کی گرامر جو ہے وہ بھی بہت ہی سسٹمیٹک ہے، بہت سسٹمیٹک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سسٹمیٹک نہ ہو، ایک دم کوئی پٹنگ نہیں ہے، جی بہت سسٹمیٹک زبان ہے، اس کی گرامر ہے اس کی. اور پھر اس کی ایک بات میں آپ سے عرض کروں اس میں کہ عربی میں جو ہوتا ہے جیسے ڈکشنری ہے، جی جی لغت ہے، تو وہ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اردو کی لغت ہے یا پھر انگریزی کی ہے، تو اس میں جب آپ سلیم ہے آپ کا نام، جی تو آپ اردو کی لغت دیکھیں گے تو سلیم میں سین لام یا میم میں آپ کا ملے گا سلیم. جی اور ایسی اس میں بھی انگریزی میں یہ ہے کہ وہ الفابیٹیکل جو ہے طریقہ سسٹم ہے اس چیز سے آئے گا. عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں سلیم جو سین لام میم میں ملے گا، سلم میں ملے گا، سلم میں. جی ہاں. اچھا اسلم جو ہے وہ آپ کو الف میں نہیں ملے گا، سین لام میم میں ملے گا اسلم بھی. تو وہ جو اس کا مادہ ہے، جو اس کا روٹ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ اچھا کہاں سے آیا، یہ حروف کے نہیں ہے، یہ تو اس اعتبار سے ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا ہے. یہ ہے تو وہ جو ہے وہ لفظ کا روٹ جو ہے اس کا مادہ جو اصل ہے جو مادہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھ پائیں گے. تو وہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے الفاظ میں تبدیلی کس طرح سے آتی ہے، کون سا لفظ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے اوزان ہیں، ہر اس کے فعل کا وزن ہے، افعال کے وزن ہے، اسماء کے وزن ہیں. تو اوزان پر ہے، بہت ہی سسٹمیٹک، بہت ہی سائنٹیفک ہے. بہت آپ نے کلیئر کر دیا. ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہم نے چاہا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اور ہم نے ڈاکٹر صاحب کا وہ جو سفر رہا، تعلیمی سفر، چاہے وہ ابتدائی تعلیم آپ نے حاصل کی ہو، چاہے وہ بحیثیت استاد تعلیم دینے میں آپ کی خدمات ہوں، اس کے علاوہ آپ نے جو عربی زبان کے حوالے سے جو ہماری معلومات میں اضافہ کیا ہے، ہم ڈاکٹر صاحب آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ اب اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید اور آپ سے گفتگو کی جائے. دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ عربی زبان کے حوالے سے ہی آپ سے بہت کچھ اور پوچھتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں، لیکن انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے کسی خاص موضوع پر پھر گفتگو ہوگی. اور ناظرین دیکھا آپ نے عربی زبان میں رہ کر، میں ڈاکٹر صاحب ایک آخر میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو پیغام یہ اور دیتے چلیں، حالانکہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران یہ وضاحت کر تو دی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے عربی زبان میں کوئی بچہ ہمارا یہ، تو اس کے لیے آپ تھوڑا سارا مشورہ آپ کیا دینا چاہیں گے کہ وہ اس میں کوشش کرے، یا کیونکہ یہی ہوتا ہے جو عموماً میں نے کہا کہ وہ سوچتے ہیں لوگ کہ یہ زبان تو صرف محدود ہے کچھ خاص شعبوں کے لیے اور خاص طبقے کے لیے، لیکن اس کے لیے کچھ چند جملوں میں اگر آپ کچھ ہمارے لیے. دیکھیے عربی کے بارے میں جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ یہ زبان جو ہے وہ محض دین سے جڑی ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ عربی نہ سیکھیں، عربی نہ جانیں. اور ایون میں تو اکثر ہی کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کو صحیح طرح سے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا تو بہت آگے کی بات ہے، پڑھنا ہے تو آپ کو عربی کی جو صرف اور نحو ہے، جو گرامر ہے، اس کو آپ کو اگر آپ پڑھ لیں سمجھ لیں تو وہ اس کے بعد بہت آپ کو سہولت ہو جائے گی، اور پھر سمجھ میں بھی تھوڑی بہت آنے لگے گا، تمام چیزیں آنے لگیں گی. لیکن ابھی وہی پروفیشنلی طور پہ اگر بچہ چاہتا ہے، اب اگر کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی ہمارا بچہ جو ہے، لڑکا ہے لڑکی جو ہے، وہ چاہتا ہے کہ عربی زبان سیکھے اور عربی زبان میں اپنا کیریئر جو ہے کیریئر چاہتا ہے، تو دیکھیے میں یہی کہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ زبان کو اچھی طرح سیکھیں، بہت ہی سنسیئرلی سیریسلی سیکھیں، اور جو اس کی گرامر ہے، گرامر بیسڈ کتابیں بہت سی آ رہی ہیں. اور چونکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ صاحب گرامر، میں کہتا ہوں کہ نہیں، گرامر کا تو حال سیکھنا ضروری ہے. ضروری ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ جیسے کہیں کہ صاحب کہ
اب میں کہوں گا صاحب کہ ماحذا 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 میں کہنے لگوں اس طرح سے، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے. جی اب میں کہوں گا حاضر جبال حضر جبال حضر جبال، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ سمجھیں گے کہ یہ موبائل ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ موبائل ہے یہ. تو یہ تو ایک ڈائریکٹ جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ ٹھیک ہے، میں اس کو نہیں کر رہا ہوں، لیکن مگر گرامر اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت مسلم ہے. تو گرامر کی طرف توجہ دیں، اور جو گرامر بیسڈ کتابیں، بہت سی کتابیں اس وقت مارکیٹ میں آ رہی ہیں جو کہ ہمارے ہندوستان ہی کے بہت سے اسکالرس نے لکھی ہیں. تو وہ کتابیں جو ہیں وہ دیکھیں پڑھیں. جیسے مثلاً ایک کتاب کہیں جامعہ ملیہ کے استاد تھے، بہت اچھے استاد تھے، ہیں تھے نہیں بلکہ حیات ہیں، ہی از الائیو، اور اللہ ان کی عمر دراز کرے. ریٹائرمنٹ لے لیا ہوگا، ریٹائر ہو گئے، ریٹائرڈ ہیں پروفیسر آرائی فینان. اچھا پروفیسر فینان ہیں، ان کی کتاب ہے اسینشیل عربک کے نام سے، اچھی کتاب ہے. اس سے پہلے اس کے علاوہ پھر ایک اور کتاب پروفیسر رحمان صاحب تھے JNU کی، ان کی بھی کتاب ہے. اور پھر وی عبدالرحیم صاحب کی کئی کتابیں بہت اچھی ہیں. تو اگر یہ سب اگر پڑھتے ہیں تو اس میں بحیثیت ایک ٹرانسلیٹر بھی ایک بڑا بالکل رول جو آپ نے شروع میں کہا. دیکھیے آپ دیکھیے میڈیکل ٹورزم وہ بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑا آج وہی کل میں کہہ رہا تھا کاروبار ہے. تو اس میں تو سب عرب کے آ رہے ہیں لوگ. اور میں دیکھتا ہوں، میرے برابر میں ہوٹل جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر برابر میں ہوٹل ہے، وہ ہوٹل جو ہے وہ اربوں سے بھرا رہتا ہے. یہاں رہتے ہیں اور جناب کیا کہتے ہیں، وہ علاج کراتے ہیں یہاں پر، اپولو میں کرا رہے ہیں، اسکاٹس میں کرا رہے ہیں، یہاں کرا رہے ہیں، وہاں کرا رہے ہیں. اور وہ ان کو ظاہر ہے ایک مترجم کی ضرورت ہوتی ہے، ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اور ٹرانسلیٹر جو ہے وہ، یہ بات اس میں کچھ شک نہیں ہے، بہت واقعی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. اس میں ہمارے بھی کچھ اسٹوڈنٹس شامل ہیں کہ وہ اس میں کمیشن ہاسپٹل سے بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی لیتے ہیں. یہ ذرا سا اگر ایمانداری سے کیا جائے تو اس میں کافی دیکھیے وہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے. کچھ لوگ ہیں سب نہیں کرتے اس طرح کی بات ہے. کچھ میں نے سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، مجھے بھی یعنی کہ میں نے سنا ہے صرف، یعنی کہ بس دروغ برگردن راوی کہ وہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوئی گڑبڑ کرتے ہیں. مگر بہرحال یہ دیکھیے آپ کہ ان کو کتنی مدد مل رہی ہے اور کتنی ان کو سہولت ہو رہی ہے. ابھی میں ایڈمٹ تھا وہاں پر، ایک میرا وہ ہوا تھا اینجیوگرافی جو آپ میرا وہ ہوا تھا، کیا کہتے ہیں، اسٹنٹ پڑا تھا. تو وہ سامنے میرے بیڈ پر ایک عرب تھا، وہ اس میں ہی عراقی تھا، کیا نام ہے، اسکاٹس میں. تو خیر میں نے بات کرنے لگا، تو معلوم ہو کہ صاحب عراق کا ہے یہ. تو وہ بیچارہ کچھ نہیں جانتا تھا، وہ انگریزی وغیرہ اس کو جو اسسٹ کر رہا تھا وہ اس کو مترجم کر رہا تھا، ٹرانسلیٹر کر رہا تھا. تو اب دیکھیے آپ اس کا ہو گیا، اس کا صحیح ہو گیا، وہ صحت یاب ہو گیا، چلا گیا. یہ بھی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے. اور خدمت ایسی ہے کہ اس میں آپ کی کمائی بھی ہے، آپ کو پیسہ مل رہا ہے. بہت لوگ جو ہیں میڈیکل ٹورزم میں، بہت لوگ ہیں میڈیکل ٹورزم میں. اور اس کے علاوہ پھر یہ سمجھ لیجیے آپ کے ٹرانسلیشن کے ہی پتہ نہیں کتنے کام ہیں جو کہ مختلف کمپنیز جو ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جہاں پر جو کہ ہائر کرتی ہیں عربک ٹرانسلیٹرس. تو وہ سب ضرورت ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہندوستانیوں کو جو ہے ہندوستان میں ہیں کافی، اور ان کو پریفر کرتے ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر ان کو شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ باہر دوسری ممالک کے مقابلے میں شاید یہاں پیسے کم دینے پڑتے ہیں، تو اس لیے اور یہاں اچھے لوگ مل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات کی. دیکھیں ناظرین، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس کی بھی وضاحت کر دی. اور خصوصی طور سے ہمارے جو بچے خصوصی طور سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انہیں بڑی ایک گائیڈ لائن جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ اس میں عربی زبان کو، کوئی بھی زبان ہو، اسے اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اسے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یعنی روزگار کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا کہ بہت سارے ایسے شعبے ہیں کہ جس میں آپ اپنی خدمت انجام دے سکتے ہیں. میں تہہ دل سے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. شخصیت کے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب.